بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں انسان کو سمجھنے کے لیے بڑا غور و خوض کرنا پڑتا ہے اور اس کے سارے سیاق و سباق کو سمجھنا اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آج کی حدیث بھی اسی حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے جسے بھیجتے ہیں وہ مرد اور بشر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر واضح طور پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی ملے تھے کہ یہ تو ہم جیسے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جس طرح ہم سوتے ہیں اس طرح یہ سوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو فرشتے کو تم دیکھ نہیں سکتے، تو ہمیں فرشتے کو بھی انسانی صورت میں بھیجنا پڑتا۔ اعتراض پھر تمہارا اسی طرح تھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ چونکہ رہنمائی تمہاری کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے تمہاری ہی جنس میں سے، تمہارے ہی لوگوں میں سے ہم نے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم اس حوالے سے واضح طور پر فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ ہم نے ہر قوم میں سے انہی کے لوگوں کو منتخب کیا نبوت اور رسالت کے لیے۔ اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام عقیدے کے اعتبار سے ہمارے لیے اہم ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام مردوں میں سے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اعتبار سے، آپ کے فرمان کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کے مطابق یہ تمام کے تمام بشر ہیں۔ اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے تمام فقہاء کے نزدیک انبیاء کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی شخص نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جس طرح ہم بشر ہیں اس طرح نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی بشریت ہے۔ ہماری اور ان کی بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق مٹی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اس پر بڑا واضح طور پر بڑا تفصیلی ہر مقام پر لکھا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ جھگڑا ہمارا بعض احباب سے یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نبی بڑا بھائی ہم چھوٹے بھائی، یہ جو تعلق اور نسبت ہے ہمارا اس سے اختلاف ہے۔ باقی ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اعلیٰ درجے کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور حسی سے بھی حصہ عطا فرمایا کہ آپ مانوی تو نور ہیں ہی، لیکن حسی نور یعنی محسوس ہونے والا۔ اس طرح کہ شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو آپ کے دندان مبارک میں جو خلا ہے ان سے نور کی جو کرنیں تھی وہ پھوٹتی ہوئی نظر آتی۔ اب اس تمہید کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کی بشریت کا جو معاملہ ہے وہ واضح ہونے کے بعد تو جس طرح کے عوارضات انسانوں کو پیش آتے ہیں، جسم میں تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، نیند آتی ہے، یہ سارے معاملات انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتے تھے۔ اب انسانی طبیعت میں غصہ بھی ہوتا ہے، انسانی طبیعت میں خوشی بھی آتی ہے، اور وہ روایت ہم نے واضح طور پر پڑھی ہے سنن ابو داؤد کی، جس میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ لکھا کرتے تھے بیٹھ کے، تو لوگوں نے کہا کہ یار بشر ہیں آپ، تو آپ کی زبان سے کبھی خوشی میں کوئی بات نکلے، کوئی غصے میں بات نکلے تو ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا، پوچھا، فرمایا کیوں نہیں لکھتے؟ تو عرض کی جی لوگوں نے کہا کہ جی آپ انسان ہیں، غصہ آ جاتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو اس انداز میں بدلا، لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔
یہ معاملہ لوگوں والا نہیں ہے کہ خوشی میں آئے تو بے انتہا آگے بڑھ گئے، غصے میں آئے تو نیچے کی طرف آ گئے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر خود قرآن بیان کرتا ہے، قرآن بیان فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ کس قدر نرم ہوئے؟ اتنے نرم ہوئے کہ بسا اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس موقع پر کافروں کی طرف سے جو اذیت اور ایذا ہے وہ اس حد درجہ بڑھ گئی کہ اب وہ دعائے ضرر کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے موقع پر بھی ان کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی، ان کے نقصان کی دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ کو اختیار بھی دیا گیا، تب بھی آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے لعنت دینے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو اللہ نے آپ کے لیے نرمی مزاج میں پیدا کر دی کہ جہاں بشریت کے تقاضے انسان کو غصہ آتا بھی ہے، آنا بھی چاہیے، وہاں بھی آپ کو نہیں آیا۔ اور اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کبھی نہیں کیا، انتقام کبھی نہیں لیا۔ ہاں اللہ جل وعلا کا جہاں معاملہ آیا تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے غصہ کرنے والے، انتقام لینے والے، اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب اس میں جو آج کی حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور دوسرے ائمہ محدثین نے بھی اسے نقل کیا، اور اس کے الفاظ بہت اہم ہیں۔ جو مسند احمد بن حنبل کے اندر الفاظ ہیں 7311 نمبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر اغضب کما یغضب البشر، میں انسان ہوں، جس طرح انسان کو غصہ آ جاتا ہے اس طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے، مجھے بھی غضب آتا ہے، لیکن اگر میں کسی شخص کو اذیت پہنچاؤں، اسے جسمانی طور پہ یا زبانی طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پاکیزگی کا اور رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری کے الفاظ اور واضح ہیں۔ صحیح مسلم میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انما محمد بشر، اے اللہ محمد ایک بشر ہی تو ہے، جیسے ایک بشر کو غصہ آتا ہے اسے بھی غصہ آتا ہے، اے اللہ میں تیرے حضور ایک وعدہ لیتا ہوں، میں تیرے حضور ایک وعدہ لیتا ہوں جس میں تو میرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اللہ سے وعدہ لے رہے ہیں، وعدہ کیا؟ کہ میں جس بھی مومن کو کبھی کوئی زبان سے سخت الفاظ کہوں، ہاتھ سے اذیت پہنچاؤں، اے اللہ اس مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور اس کی وجہ سے اس کو اپنا قرب عطا فرما دے جس کا اظہار قیامت کے دن فرمائے۔ صحیح بخاری کے صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس بھی مومن کو زبان سے کچھ کہا غصے کی عالم میں، اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی قربت کا ذریعہ بنا۔ اب یہ ساری روایات میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میں نے اللہ سے کیا لیا ہے؟ عہد لیا، میں نے اللہ سے وعدہ لیا، اے اللہ اگر میں کسی کو کچھ کہوں، جس طرح کے کلام عرب میں الفاظ ملتے ہیں، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، تیرا ہاتھ مٹی میں مل جائے، اس طرح کے جو جملے ہمیں احادیث طیبہ میں ملتے ہیں، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، تیرا ہاتھ مٹی میں مل جائے، تو یہ جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں ان الفاظ کو محدثین فرماتے ہیں یہ اس کے لیے دعا ہے جس کو حضور نے فرمایا، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے جس کو حضور نے فرمایا۔ اور ایک اور بات بھی کہ اگر وہ اس دعائے ضرر کا مستحق نہ ہو تب بھی وہ جو دعا اس کے لیے کی گئی ضرر کے طور پہ وہ اس کے لیے فائدے کا باعث بنے۔ اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے دعا مانگی ہلاکت کی اور وہ ان کے لیے درست نہیں تھی، فائدہ مند نہیں تھی، وہاں اللہ نے روک دیا۔ لیس لک من الامر شیء، بعض لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا اے حبیب یہ میرا ان کا معاملہ ہے،
میں ہو سکتا ہے ان کی توبہ قبول کر لوں، میں ان کو عذاب دینا چاہوں، آپ اس بارے میں کچھ نہ بولیے گا۔ اور وہاں ایسا ہوا جن جن کے بارے آپ نے دعا کی تھی، دعائے ضرر ہلاکت کی، اللہ نے ان سب کو مسلمان بنا کے آپ کے قدموں میں لا کھڑا کیا۔ تو یہ ایک حدیث کے اندر معاملہ۔ اب یہاں بات مکمل ہو گئی، حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اس حدیث سے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا کہا، اللہ نے اس کے لیے فائدے اور قرب کا، اس کے لیے تزکیے کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن یہاں جو الفاظ ہیں، برا کیسے کہا؟ وہ برا کہا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تیری ماں تجھے روئے، فحش گوئی نہیں، زبان سے بے حیائی کے الفاظ نہیں نکالے، بلکہ روایات میں واضح طور پر آتا ہے اپنے تو اپنے رہے پرائے بھی یہ کہا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تورات میں بیان فرمائی اور اس کو اصحاب نے بیان کیا کہ یہ برائی، جو بری باتیں ہیں وہ نہیں کرتے، سنگ دل نہیں ہیں، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ درگزر سے کام لیتے۔ یہ اللہ نے تورات میں بیان کیا۔ تو اہل کتاب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو ہستی ہے، جو مدعی نبوت ہے، جس کو اللہ نے منصب نبوت پر فائز کیا، یہ برائی کا بدلہ برائی سے، زبان سے بری باتیں، بے حیائی کی گفتگو نہیں کرتے۔ اب اس حدیث کو ہمارے بعض لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا کہ بعض وہ لوگ جو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ جی فلاں بزرگ گالیاں دیتے ہیں تو وہ گالیاں بھی ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے۔ نہیں، ان کا الگ معاملہ ہے۔ اس حدیث کے ساتھ اس کو جوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان سے بے حیائی کی گفتگو نہیں کرتے۔ آپ نے اگر کسی کو کہا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا تیرا ہاتھ مٹی میں مل جائے، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، تیری ماں تجھے روئے، اس طرح کے جملے کہے، کسی کو گالی تو نہیں دی۔ تو اب اگر کوئی اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہے جی ہمارے فلاں بزرگ جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے اور وہ گالیاں دیتے تھے لوگوں کو شفا ملتی تھی، یہ حدیث کی توہین ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی، آپ کی احادیث کی توہین ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی گالیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اپنی اس غلط کاری کو پہناوا پہناتا ہے حدیث کا۔ ایک تو اس نے گناہ کا کام کیا اور گناہ کا کام کر کے اس کو چھپا رہا ہے حدیث سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ معاشرے میں ایک غلط پہلو پایا جاتا ہے کہ گالیاں دینا تو اچھی بات ہی نہیں، اس کو تو پسند ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں حق کو جاننے کی، حق کو سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب کو انشراح صدر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔